بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج کی یہ کہانی ان بھائیوں کے لیے ہے جو میری طرح خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہیں۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی بتاؤں گا، اپنے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں کہوں گا۔ میرا جو کردار ہے، جو میرا پیشہ ہے، وہ سب آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں گا، صرف اس لیے کہ آپ میری کہانی سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ میرا تعلق تو شریف گھرانے سے تھا، مگر میری حرکتیں شریفوں والی ہرگز نہ تھیں۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو چوری چکاری میں پڑ گیا۔ میں نے لوگوں کو خوب لوٹا اور خوب دولت بنائی، مگر اس کے باوجود بھی محلے میں میری عزت نہیں تھی۔ مجھ پر الزام تھا کہ میں گھر لوٹنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی عزتیں بھی نیلام کرتا ہوں، حالانکہ یہ بات غلط تھی۔ میں نے آج تک کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ جس بھی گھر میں ڈاکہ ڈالا وہاں صرف مال اور زیورات وغیرہ ہی لوٹنے تک محدود رہا، مگر کہتے ہیں بد سے بدنام برا۔ جوں میری چوری چکاریوں کی تعداد بڑھتی گئی، لوگوں نے مجھے پہچاننا شروع کر دیا۔ اب تو اماں جی سے بھی کوئی بات نہ کرتا تھا۔ ابا تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے، میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ گھر میں صرف اماں تھیں، وہ بھی میری ان حرکتوں کی وجہ سے بستر پر جا لگی تھیں۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی بیماری انہیں آن لیتی۔ میں دوائیں تو لے آتا، مگر ان کا خیال رکھنے والا گھر میں کوئی نہ تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ محلے کا کوئی شریف آدمی مجھے اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھا۔ اماں نے بہت جگہوں پر رشتے کی بات کی، مگر کسی نے حامی نہ بھری۔ ایک بار تو اماں دوسرے گاؤں میرا رشتہ تلاش کرنے جا پہنچی تھیں، مگر وہاں بھی کسی بدخواہ نے جا کر میرا سارا ماضی اور حال بتا دیا۔ ان لوگوں نے میری اصلیت جانتے ہی ہمیں رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہاں سے مایوس لوٹنے کے بعد میری ماں بہت دکھی تھی، اگرچہ مجھے خود تو کسی شریک سفر کی کوئی خواہش نہ رہی تھی، مگر ماں کی اداسی دیکھ کر میرا بھی دل چاہتا کہ میرا کوئی ہم سفر ہو۔ جبھی میں نے اپنے دوستوں کے کہنے پر یہی سوچا کہ میں کسی دوسرے شہر میں جا کر اپنی نئی پہچان بناؤں گا، وہاں جا کر یہ سب کام چھوڑ دوں گا اور ایک شریف انسان کی حیثیت سے زندگی گزاروں گا۔ پھر اماں کو بھی ادھر ہی بلا لوں گا اور شادی بھی وہیں کہیں کر لوں گا، تاکہ کسی کو میرے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو۔ میں نے اپنے دوستوں کو یہ تو بتا دیا تھا کہ میں یہ محلہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر کہاں جا رہا ہوں یہ کسی کو نہیں بتایا تھا کہ کہیں یہ لوگ وہاں بھی میرے بارے میں باتیں کرنے نہ پہنچ جائیں۔ مجھے پوری امید تھی کہ دوسرے شہر جا کر نہ صرف میں شادی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، بلکہ کوئی اچھی نوکری بھی ڈھونڈ لوں گا جو کہ عزت والا پیشہ ہوگا، اور ہمیں 2 وقت کی صحیح مگر عزت کی روٹی ملے گی۔ میرے سبھی دوستوں کو میرے اس منصوبے کا علم ہو چکا تھا، وہ سبھی مجھ سے ملنے ملانے آنے لگے۔ باقی کچھ دوست تو گلی کے نکڑ میں کھڑے مجھ سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ اب میرا سارا دن یہی مشغلہ ہوتا تھا۔ میں نے اگلے مہینے یہاں سے چلے جانا تھا، سو میں نے جس الزام کی بنا پر میں بدنام تھا اسے سچ ثابت کرنے کا سوچ لیا۔ جو بھی لڑکی آتی میں اسے جیب بھر کے چھیڑتا، اسے سر سے پاؤں تک گھورتا، تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ آخر برا انسان ہوتا کیا ہے۔ یہ میرے اندر کا ایک ضدی بچہ تھا جسے ماحول نے بگاڑ دیا تھا۔ میں پہلے لڑکیوں کی عزت کرتا تھا، مگر اب میرے دل میں عجیب سا خوف، غصہ اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی ماریا رہا کرتی تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اسکول میں پڑھانے جاتی ہے، مگر اس کی شہرت کسی اور وجہ سے تھی۔ وہ انتہا کی خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی کا سارا محلہ دیوانہ تھا۔ محلے کی ہر عورت کی یہی خواہش تھی کہ وہ اسے اپنی بہو بنا لے، مگر ماریا کے تیور تو آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ ویسے میں نے ماریا کے بارے میں سن رکھا تھا، میں نے نہ کبھی ماریا سے بات کی تھی اور نہ ہی کبھی اسے دیکھا تھا، مگر اس دن قدرت نے مجھے اس سے ملوا دیا۔ وہ لمبی سی چادر میں خود کو سر سے پاؤں تک ڈھانپے ہمارے پاس سے گزر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی پریشانی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ وہ رو کر گھر سے نکلی ہو۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی سی پیدا ہو گئی۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔
اس نے میری طرف دیکھا تو وہ بھی میری جانب متوجہ ہو گئی۔ خلاف توقع آج میں نے اس سے کچھ بھی نہ کہا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور دیکھتے ہی دل ہار بیٹھا تھا۔ میرا دل نہ جانے کیوں عجیب انداز سے دھڑک رہا تھا۔ میں خاموش کھڑا تھا کہ ماریا چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس آ کر بڑی جرأت مندی کا اظہار کیا اور بولی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو کاشی؟ کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ اس نے بہت ہی روایتی جملہ بولا تھا۔ جواب میں نے بھی ڈھٹائی سے کام لیا اور کہا، ماریا میرے گھر میں تو سب ہے، بس ایک تمہاری کمی ہے۔ تم آ جاؤ تو زندگی گل و گلزار ہو جائے۔ میں نے مذاق ہی مذاق میں اپنے دل کا حال کہہ دیا۔ میری بات سن کر خلاف توقع وہ مسکرا دی اور بولی، اگر ایسی بات ہے تو بنا لو مجھے شریک سفر، کر لو مجھ سے شادی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے یہ بات کچھ اس انداز سے کہی کہ میں تو حیران ہی رہ گیا۔ میرے دوست جو آس پاس کھڑے تھے انہوں نے بھی منہ میں انگلیاں داب لیں اور اسی وقت ماریا کو بھابھی کا درجہ دیتے ہوئے نگاہیں جھکا لیں۔ میں تو اپنے دوستوں کی اس مصنوعی شرافت پر حیران رہ گیا۔ خیر ماریا تو یہ کہہ کر چلی گئی، مگر میں اس کے بارے میں سوچتا ہی رہ گیا۔ دوستوں کے شے دلانے پر میں نے اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا شروع کیا۔ گھر جا کر میں نے اپنی امی کو اس بارے میں بتایا تو ان کی باتیں کھل گئیں۔ کہنے لگیں، ارے بیٹا، میں تو یہ خبر سننے کو ترس گئی تھی، اور وہ لڑکی تو یوں ہی کوئی بات نہیں کرتی، ہو سکتا ہے اسے واقعی تم پسند آ گئے ہو۔ ہم ایسا کرتے ہیں، اگلے جمعے ہی ان کے گھر چلتے ہیں۔ اگر وہ لوگ مان گئے تو اللہ اللہ خیر صلاح۔ میں تو چاہتی ہوں میرے بچے کا گھر آباد ہو جائے۔ اماں کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ کر مجھے بھی اطمینان ہوا۔ اگر میری شادی ماریا سے ہو جاتی ہے تو میں یہ محلہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، بلکہ اماں کے ساتھ یہیں رہوں گا اور شریفانہ زندگی گزارنے کے لیے کسی نوکری وغیرہ کی کوشش کروں گا۔ مجھے بہت سے لوگ جانتے تھے جنہوں نے مجھے اس شرط پر نوکری دینے کی حامی بھری تھی اگر میں چوری چکاری کا کام چھوڑ دوں۔ خیر میں نے اس فیصلے کو رشتہ ہونے تک ملتوی کر دیا۔ اگلے ہفتے میں اور امی رشتہ لے کر ماریا کے گھر گئے۔ ماریا کے گھر والوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ ماریا کے گھر میں تھا ہی کون، ایک بیوہ ماں اور 2 چھوٹے بھائی۔ اس کے بھائیوں کی نظر میں تو میں کوئی خاص اچھا انسان نہیں تھا، مگر ماریا کی ماں ہم سے بہت عزت سے ملی تھیں۔ اس دن میرا ماریا کے ساتھ رشتہ پکا ہو گیا۔ ہماری باقاعدہ اگلے ہی دن دعائے خیر بھی ہو گئی اور ماریا کے ہاتھ میں میرے نام کی انگوٹھی بھی آ گئی۔ میں تو پھولے نہ سماتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ اتنی پڑھی لکھی لڑکی میری شریک سفر بن جاتی ہے۔ ماریا کی والدہ نے امی کو بتایا تھا کہ ماریا نے ماسٹرز کر رکھا ہے اور وہ اسکول میں پڑھاتی ہے۔ امی کو یہ تو نہ پتا تھا کہ ماسٹرز کسے کہتے ہیں، مگر تعلیم یافتہ لڑکیوں کی وہ بھی قدر کرتی تھیں۔ وہ مجھے بھی پڑھانا چاہتی تھیں، مگر ان کی لاکھ خواہشوں کے باوجود بھی میں پڑھ نہیں سکا تھا۔ خیر امی کو پڑھی لکھی بہو مل رہی تھی تو وہ بے حد خوش تھیں۔ میں نے بھی رشتہ پکا ہو جانے کے بعد سوچا کہ مجھے شریفانہ طرز زندگی کی طرف آنا چاہیے اور اپنے لیے کوئی اچھی نوکری تلاش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں اب گھر سے باہر ہی رہنے لگا تھا۔ اپنے پرانے دوستوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا ماریا پر میری وجہ سے کوئی برا تاثر پڑے۔ میں اکثر دوستوں سے باہر جا کر مل آتا، گلی میں کھڑے ہو کر باتیں کرنا تو دور کی بات، میں نے ماریا کے گھر دوسری بار قدم بھی نہ رکھا۔ میرے دوست جو لڑکیوں کو چھیڑنے میں اکثر پیش ہوتے تھے، وہ بھی ماریا کی عزت کرنے لگے تھے، کیونکہ میں ان کے گروپ کا گرو تھا اور وہ سب میری عزت کرتے تھے۔ اس دن میں خوشی خوشی گھر آیا، کیونکہ ایک صاحب نے مجھے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ تنخواہ بھی معقول تھی اور کام بھی مشکل نہیں تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ ماریا کو یہ خوشخبری دوں گا تو وہ بھی خوش ہو جائے گی اور اماں کی تو خوشی کی حد نہ رہے گی۔ ان صاحب نے کہا تھا کہ وہ مجھے رہنے کے لیے رہائش بھی دے سکتے ہیں، مگر میں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میری ماں اپنے محلے میں ہی رہنا پسند کرتی ہیں۔ خیر اس دن میں گھر آیا تو امی کے پاس ایک جوان عورت کو بیٹھے دیکھا۔ اس کی عمر کوئی 30-35 سال کے درمیان ہوگی۔ اس نے اپنے چہرے پر نقاب چڑھا رکھا تھا اور وہ امی سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو اس نے مجھے سرتا پا غور سے دیکھا اور پھر امی سے باتوں میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے ختم کر کے وہ گئی
تو میں امی کے پاس آ گیا۔ امی، یہ عورت کون تھی اور کیا کہہ رہی تھی؟ بڑے ہی مشکوکانہ انداز میں باتیں کر رہی تھی، جیسے کوئی خاص خبر لائی ہو۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ بھجا بھجا سا تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، امی جان، اگر کوئی پریشانی والی بات ہے تو مجھے بھی بتائیے، اور آج تو میرے پاس آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میں نے امی کی آنکھوں میں جھانکا، مگر وہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ بالآخر میرے اصرار کرنے پر امی نے کہنا شروع کر دیا، بیٹا، وہ جو عورت آئی تھی وہ تمہاری ہونے والی بیوی ماریا کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ بیٹا، وہ کہتی ہے کہ ماریا کا کردار صحیح نہیں ہے۔ ماریا تو اپنے اسکول کے پرنسپل کو پسند کرتی ہے اور دونوں بہت جلد ہی شادی کرنے والے ہیں۔ بیٹا، میں تو یہ سن کر ہی پریشان ہو گئی ہوں، مگر پھر سوچا کہ کسی کے کہنے پر یقین نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ امی ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھیں۔ میں نے امی کی یہ بات سنی تو میں چونک گیا۔ میں بھی دل میں عجیب سی ڈاماڈول کا شکار تھا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ بھلے کنوارا رہ لوں مگر کسی ایسی عورت سے رشتہ نہیں جوڑوں گا جس کا کردار مشکوک ہو۔ امی کی بات نے میری خوشی پھیکی کر دی تھی۔ میں نے امی کو اپنی نوکری کی بات بھی نہ بتائی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا، مگر پھر خیال آیا کہ یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میں نے ماریا کا پیچھا شروع کر دیا۔ ماریا نے بھی اس بات کا برا نہ منایا، بلکہ وہ مجھے دیکھتی تو مسکرا دیتی۔ مجھے اس کی یہ عادتیں اچھی لگتی تھیں، مگر اب میں شک میں پڑ چکا تھا۔ 1 مہینہ پیچھا کرنے کے بعد بھی جب مجھے کچھ غلط دکھائی نہ دیا تو میں نے امی سے شادی کی تاریخ رکھنے کا کہہ دیا۔ امی ماریا کے گھر گئیں، اس کے گھر والوں نے خوشی خوشی شادی کی تاریخ دے دی۔ اگلے مہینے ہماری شادی کی تاریخ ٹھہری۔ اگرچہ ماریا کے بارے میں میرے دل میں پہلے جیسی محبت تو نہ رہی تھی، مگر میں اس کے بارے میں سوچتا ضرور تھا۔ خدا خدا کر کے میری شادی کا دن آ ہی گیا۔ شادی والے دن ماریا بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق لگ رہی تھی۔ محلے والے سبھی حیران تھے کہ اتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی کو کیا سوچی کہ اس نے کاشی جیسے بدماش سے رشتہ جوڑ لیا۔ میں یہ باتیں سنتا تو مجھے برا بھی لگتا، مگر پھر اس بات پر خوشی بھی ہوتی کہ جسے محلے کی ہر عورت بہو بنانا چاہتی تھی، اس نے مجھے اپنی زندگی کا شریک سفر بنایا ہے۔ شادی کی رسومات سے فارغ ہو کر جب میں ماریا کے پاس گیا تو وہ میری ہی منتظر تھی۔ اس کی آنکھوں سے محبت چھلک رہی تھی، جبکہ میں اس سے ان سبھی باتوں کا جواب جاننا چاہتا تھا جنہوں نے مجھے 1 سے 2 مہینے بے چین رکھا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، اس نے مجھ سے سوال کر دیا، جانتے ہو کاشی، میں نے تم سے شادی کیوں کی؟ حالانکہ مجھے کافی پڑھے لکھے نوجوانوں نے بھی رشتہ بھیجنے کی کوشش کی، مگر میں نے تمہارا انتخاب کیا۔ کیا تم جاننا چاہو گے میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں اس کی جرأت پر حیران بھی تھا۔ اس نے اپنا گھونگھٹ خود ہی اٹھا لیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری اجازت پا کر وہ گویا ہوئی، میں جانتی ہوں کاشی، تم پر لگنے والے الزامات سب جھوٹ ہیں۔ میری ایک سہیلی نے مجھے تمہارے کردار کے بارے میں تفصیلاً بتایا تھا۔ میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گی۔ مجھے تم میں وہ بات نظر آئی کہ تم مجھے وہ تحفظ دے سکتے ہو جس کے لیے میں ماری ماری پھرتی ہوں۔ ماریا کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، کاشی، کیا تم مجھے وہ تحفظ دو گے جس کی میں نے تم سے خواہش کی ہے؟ میں ماریا کے آگے کچھ نہ بول پایا۔ ہاں میں سر ہلاتا گیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کیا تھا تو میں ڈر رہی تھی کہ شاید تم بھی جاہل گنوار ہوگے، لیکن جب میں نے تمہارے گھر اپنے ہی اسکول کی ماسی بھیجی، اسے بتایا کہ کاشی کے کان میرے خلاف بھر دو، اسے کہو کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، تو تم نے اس بات پر کوئی رد عمل نہ دیا اور نہ ہی تم نے مجھ سے پوچھ گچھ کی۔ مجھے تمہاری یہ بات بہت اچھی لگی کہ تم لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، بلکہ تم نے اپنے دل کی آواز سنی۔ مگر کاشی، وہ بات سب جھوٹ نہیں تھی، اس میں تھوڑا سا سچ بھی شامل تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اطمینان سے کہنے لگی، پتہ ہے کاشی، جب پہلے دن میں اسکول گئی تھی، اس دن سے لے کر آج کے دن تک ہمارے اسکول کا پروفیسر وقار دورانی مجھے گہری نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ پہلے پہل تو یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا، مگر پھر جب اس نے میری طرف پڑھنے کی کوشش کی
تو میں نے بھی اس کے ساتھ سخت رویہ رکھنا شروع کر دیا، جس پر اس نے میری ڈیوٹی میں ایسی تبدیلی کی کہ مجھے زیادہ تر اس کے آس پاس ہی رہنا پڑتا۔ میرے لیے الجھنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اتنے میں مجھے اپنے ہی سٹاف کے ایک استاد نے پروپوز کر دیا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس کی شخصیت میں وہ دمخم نظر نہیں آیا جس سے وہ وقار جیسے بے غیرت لوگوں سے نمٹ سکے۔ پھر جب مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا، میں نے سوچا کہ میں تم سے شادی کروں گی اور وقار سے ان سب حرکتوں کا بدلہ لوں گی جو اس نے مجھے ہراساں کرنے کے لیے کی تھیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں حیرت زدہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے تو لگتا تھا ماریا کی نظر میں ایک جاہل انسان ہوں گا، مگر اس نے تو مجھے اپنے سر پر لا بٹھایا تھا۔ اب اس کا مان میں کیسے توڑتا؟ ماریا کی آنکھیں بول رہی تھیں، اگر مرد ہو تو وقار درانی کو سبق چکھا دو، ورنہ میری چوڑیاں تم پہن لو۔ میں نے اس وقت تو بات بدل دی اور اسے تسلی دی کہ وقار درانی کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کروں گا۔ اگلے 2-3 دن میں یہ بات بھول گیا، مگر ماریا یہ بات نہیں بھولی تھی۔ اس نے مجھے مسلسل یاد دلائے رکھا کہ میں نے وقار درانی سے اس کی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے، بلکہ اب تو اس نے اضافاً یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس کی بیوی کے ساتھ وہی کروں جو اس نے میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماریا کا کہنا تھا کہ ایک یہی طریقہ ہے وقار درانی کو سبق سکھانے کا۔ ہمارے ایسا کرنے سے اسے جذباتی ٹھیس پہنچے گی اور وہ اپنی ان حرکتوں سے ہمیشہ کے لیے باز آ جائے گا۔ میں پہلے تو اس بات پر نہ مانا، مگر پھر ماریا کے بھڑکانے پر میں اس کی باتوں میں آ گیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں وقار درانی کی بیوی کو ایسا ذلیل و رسوا کروں گا کہ وقار درانی دوبارہ کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ ماریا نے مجھے وقار درانی کی بیوی کا نمبر دیا۔ میں نے اس سے بات چیت کرنا شروع کی اور تھوڑے ہی دنوں میں اسے ملاقات کے لیے راضی کر لیا۔ مسز درانی کو میں نے یہ کہہ کر ملاقات کے لیے بلایا تھا کہ میں آپ کو آپ ہی کے شوہر کے کچھ ایسے راز بتاؤں گا جنہیں سن کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ تجسس کی ماری میری باتوں میں آ گئی۔ ادھر ماریا نے مجھ سے کہا تھا، مجھے ماریا نے یقین دلایا تھا کہ ایسا کرنے سے وقار درانی عبرت حاصل کرے گا۔ ماریا کے توسط سے مجھے پتہ چل چکا تھا وقار درانی کب گھر ہوتا ہے اور کب گھر سے باہر ہوتا ہے۔ اگلے دن جب میں مسز درانی سے ملنے گیا تو واقعی اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور مجھ سے خیر خیریت پوچھی ہی تھی کہ باہر کا دروازہ یکدم کھلا، جس کی چابی درانی صاحب کے پاس بھی تھی۔ محلے کے چند لوگوں کو ساتھ لیے درانی صاحب کمرے کے اندر آ گئے۔ انہوں نے جب مجھے اپنی ہی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں دیکھا تو کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ انہوں نے اسے بدکردار اور بدچلن عورت کہا۔ پورے محلے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ وقار درانی نے اپنی بیوی کو اس وجہ سے طلاق دی ہے کہ وہ کسی غیر آدمی سے اپنے ہی گھر میں ملاقاتیں کر رہی تھی۔ یوں مسز درانی کے ساتھ ساتھ میں بھی بدنام ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا یہ سب کچھ یوں اچانک ہو جائے گا۔ میں خوشی خوشی گھر پہنچا تاکہ ماریا کو بتا سکوں میں نے عین اس کے کہنے کے مطابق وقار درانی کی بیوی کو رسوا کر دیا، حالانکہ میرا یہ ارادہ تو نہیں تھا۔ میرے دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ مجھے ایسا کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں گھر آیا تو ماریا گھر میں کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے اسے آوازیں دیں۔ امی نے بتایا کہ وہ صبح صبح ہی چلی گئی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر میں اسے کال کرنے ہی لگا تھا کہ میری نظر بٹ پر پڑے ایک خط پر پڑی۔ میں نے وہ خط کھول کر پڑھنا شروع کیا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خط میں لکھا تھا، مجھے معاف کر دینا کاشف، میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا محبت میں مجبور ہو کر کیا۔ وقار درانی اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کسی معقول وجہ کی تلاش میں تھا، اور وہ وجہ میں نے اسے تمہاری صورت میں مہیا کر دی۔ میں وقار درانی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور امید ہے اب تم میرے راستے میں نہیں آؤ گے۔ خط میں اور بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ مجھ میں پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے خط وہیں چھوڑا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ میں اس قدر ٹوٹ گیا تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ میں نے ایک انسان کے لیے خود کو مکمل طور پر بدل ڈالا تھا۔ میں نے ساری برائیاں چھوڑ دی تھیں۔ میں نے اپنے دوستوں تک سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ دل میں کسی کی بھولی بسری یاد تھی تو اسے بھی بھلا دیا، مگر میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟
میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ماریا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ زندگی میں پہلی بار میں پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ میری ماں نے میری حالت دیکھی تو تڑپ کر رہ گئیں۔ انہیں ساری حقیقت کا علم ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں دوبارہ وہی پیشہ اختیار کر لوں جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا تھا، مگر پھر سوچا ایک بار خود کو دلدل سے نکال ہی دیا ہے تو پھر کیوں میں ایک انسان کی خاطر دوبارہ خود کو اسی گندگی میں دھکیل دوں۔ میں نے اپنے مجازی عشق کی وجہ سے اسے ترک کیا تھا، مگر اب میں اپنے حقیقی عشق کی وجہ سے اپنے اس ترک پر قائم رہنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔